اچھا، تو آج ہم اسلام آباد کے ایک مشہور پارک I-8 کچنار پارک کی ایک بڑی عجیب اور ڈراؤنی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، کچنار پارک کا بھوت کے نام سے یہ کافی مشہور ہوئی ہے۔ بالکل۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے وقاص، وہ ایک فٹنس ولاگر ہے، رات کو دوڑنے کا شوقین۔ اچھا۔ تو ایک رات کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا، شہر بالکل خاموش۔ وقاص نے سوچا چلو آج نئی جگہ کچنار پارک چلتے ہیں۔ حالانکہ سنا ہے کسی دوست نے منع کیا تھا اسے۔ ہاں، ایک دوست نے صاف کہا تھا کہ بھائی رات کو وہاں مت جانا، لیکن بس اس نے فیصلہ کر لیا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو آج ہم ذرا اسی واقعے کی تفصیل میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ آخر ہوا کیا تھا اس رات۔ ٹھیک ہے۔ کہانی شروع ہی ہوتی ہے ایک عجیب سی کیفیت سے۔ جیسے ہی وقاص پارک میں داخل ہوا نا، اسے ایک ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ سردی والی ٹھنڈک؟ رات کے 2 بجے تو ویسے بھی۔ نہیں، یہ وہ عام سردی نہیں تھی، یہ کچھ الگ تھی، مطلب جیسے ہڈیوں میں اتر رہی ہو۔ اور وہ کچنار کے درخت لمبے لمبے، خاموش۔ ہاں، وہ تو ہیں وہاں، رات کو ویسے ہی تھوڑے ہیبتناک لگتے ہیں۔ بالکل، جیسے کوئی راز چھپائے کھڑے ہوں۔ اکثر ایسی کہانیوں میں یہ ماحول، خاص طور پر یہ ٹیمپریچر گرنا، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے نفسیاتی تیاری۔ خیر، وقاص نے شاید اتنا دھیان نہیں دیا، دوڑنا شروع کر دیا۔ پہلا چکر تو ٹھیک ٹھاک گزر گیا، معمول کے مطابق۔ ہاں، لیکن دوسرے چکر میں اس کی نظر پڑی ایک بینچ پر۔ وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، کالے برقعے میں۔ رات کے 2 بجے؟ اکیلی؟ بالکل، اور ایک دم ساکت، جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو۔ چہرہ بھی مکمل ڈھکا ہوا، مطلب منظر ہی عجیب تھا۔ بہت عجیب۔ تو وقاص نے کیا کیا؟ اس نے سوچا شاید کوئی خاتون ہوں گی، آرام کر رہی ہوں گی۔ وہ آگے بڑھ گیا، لیکن یہیں سے اصل وہ جو نا پراسراریت شروع ہوتی ہے۔ اچھا؟ جب وہ اگلا چکر لگا کر واپس اسی جگہ آیا تو بینچ خالی تھا۔ خالی؟ مطلب وہ خاتون غائب؟ غائب، نہ کوئی آواز، نہ کوئی نشان، جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی وہ بھوت پریت والی کہانیوں کا ٹپیکل حصہ لگتا ہے، اچانک غائب ہو جانا۔ وقاص بھی شاید گھبرا گیا، اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے ہنسنے کی کوشش کی کہ چلی گئی ہوں گی۔ ہوتا ہے ایسا، نروس لافٹر جسے کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر اسے اپنے بالکل پاس سے ایک ٹھنڈی سی سرسراتی ہوئی آواز آئی، سرگوشی۔ کیا کہا آواز نے؟ آواز نے کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اوہ خدایا، یہ تو سیدھی دھمکی لگ رہی ہے۔ بالکل، اس کے تو پیر وہیں جم گئے۔ ظاہر ہے، اس وقت تو خوف کی انتہا ہو گئی ہوگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا؟ ہاں، آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو وہ وہی تھی، وہی خاتون۔ بینچ پر؟ نہیں، اس بار درختوں کے جھنڈ میں کھڑی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات، اندھیرے میں اس کی آنکھیں سرخ چمک رہی تھی۔ سرخ چمکتی آنکھیں؟ یہ تو کلاسک ہارر موویز والا سین ہے، مطلب یہ نشانی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ بالکل، وقاص کے لیے تو یہ بس بہت تھا۔ وہ بری طرح ڈر گیا، بھاگا ہوگا۔ فوراً پلٹا اور بھاگا پارک سے باہر نکلنے کے لیے، دل حلق میں سانس پھولی ہوئی۔ لیکن اسے راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے موڑ، جیسے پارک اسے باہر نہیں جانے دے رہا۔ ہاں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی بھول بھلیا میں پھنس گیا ہو۔ سمت کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ یہ شدید خوف میں ہوتا بھی ہے، ڈس اورینٹیشن، لیکن کہانی کے حساب سے یہ مافوق الفطرت بھی لگتا ہے۔ اور پھر وہ منظر جس نے شاید اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ کیا دیکھا اس نے؟ اس نے دہشت سے ادھر ادھر دیکھا نا، تو ہر درخت کے نیچے ویسی ہی درجنوں خواتین کھڑی تھی۔ درجنوں؟ ایک نہیں، بہت ساری، سب کالے برقعوں میں، سب خاموش، سب ساکت، اور سب اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ ایک سے اتنی ساری ہو جانا، فرار کا تو سوال ہی نہیں۔ وقاص نے چیخنا چاہا پر آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ اور پھر بس اندھیرا چھا گیا، اسے کچھ یاد نہیں۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی نا، فون کا ذکر بھی ہے۔ ہاں، اگلی صبح ایک مقامی جاگر جو روز آتا تھا پارک، اسے گھاس پر وقاص کا فون پڑا ملا۔ اچھا، فون مل گیا؟ وقاص کہاں تھا؟ وقاص کا ذکر نہیں، صرف فون ملا، اور فون کی سکرین آن تھی۔ اور اس پر کیا تھا؟ آخری ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ ویڈیو ریکارڈنگ؟ ہاں، اور اس میں وقاص کا اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا، بالکل سفید، دہشت زدہ آنکھیں۔ اور
اور اس کے پیچھے مطلب بیک گراؤنڈ میں جہاں تک کیمرہ دیکھ سکتا تھا وہی کالا برقع پہنے ہوئے شکلیں ہر طرف۔ اوہ، تو ویڈیو ثبوت بھی مل گیا ایک طرح سے۔ لگتا تو یہی ہے۔ تو اگر ہم پوری کہانی دیکھیں، وہ ٹھنڈک، خاتون کا آنا اور غائب ہونا، وہ سرگوشی، سرخ آنکھیں، پھر ان کا بہت سارا ہو جانا، راستہ نہ ملنا، اور آخر میں یہ فون والی ریکارڈنگ، یہ واقعی شہری کہانیوں یعنی اربن لیجنڈز کی ایک بہترین مثال لگتی ہے۔ یہ کیسے بنتی ہیں، کیسے پھیلتی ہیں؟ اور نامعلوم کا خوف کیسے جانی پہچانی جگہ کو بھی ڈراؤنا بنا دیتا ہے۔ بالکل، حقیقت اور وہم کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے ایسی کہانیوں میں، اور یہ فون ریکارڈنگ والا حصہ اسے ایک نیا جدید رنگ دیتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا عنصر۔ ہاں، کہ ٹیکنالوجی بھی اب ان پر اسرار چیزوں کا حصہ بن رہی ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا یہ سب صرف ذہن کا وہم ہے، افواہیں ہیں، یا پھر یہ جو ٹیکنالوجی ہیں جیسے یہ فون ریکارڈنگ، یہ ان پرانی کہانیوں میں کوئی نئی حقیقت یا کم از کم ثبوت کا پہلو شامل کر رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی یہ پر اسراریت کیسے زندہ ہے، بلکہ شاید شکل بدل رہی ہے۔